رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں آیات ربانی کے بعد فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج آگے چند احادیث مبارکہ ہیں جی۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتیٰ کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بھائیو، اس کی مثل کے لیے تیاری کر لو۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 4195 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شہنشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ایک دن قبر کے اندر تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ میرے مالک نے اگر اس کائنات میں زندگی ہوتی ہمیشہ کے لیے کسی کے لیے، تو سب سے پہلی اور اولین شخصیت اور ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اگر آپ پر امر الہی پورا ہوا ہے تو حضرت پھر کائنات میں کوئی دوسرا ایسا ماں کا لال نہیں ہے جو اللہ کو اپنے محبوب سے زیادہ پیارا ہو۔ ہاں جی، صرف حضور کی ذات، سبحان اللہ، آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں جی۔ جو باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر ان پر امر ربی پورا ہوا ہے نا تو کائنات میں پھر بچے گا کوئی نہیں بھائی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمیں قرآن پاک یہ ایک بات بتاتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ ان کے بارے میں بھی میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت وہ آسمان سے اتریں گے، اترنے کے بعد ان کا وصال ہوگا، ان کی تدفین ہوگی۔ پورا جو ہے یہ ایک نظام الہیہ جو ہے، اللہ کا جو نظام ہے یہ پورا ہوگا جناب۔ کوئی ایسا نہیں ہے اس روئے زمین پر، نہ فرشتے بھی ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین، اسرافیل، عزرائیل، تمام کے تمام فرشتوں پر بھی امر ربی پورا ہونا ہے، تاکہ پتہ چلے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس کائنات میں ہر شے فانی ہے، فنا ہو جانے والی، باقی تیرے رب کی ذات ہے، بس ختم۔ اس لیے آقا جی نے ارشاد فرمایا اس قبر کی تیاری کرو نا بھائی، اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ حضرت کیسی ابھی تک جو ہے نا جی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں نکالی امیروں نے، باقی ہر شے میں انہوں نے اپنے لیے آسانی تلاش کی ہے، لیکن مرنے کے بعد تدفین کے لیے ابھی تک کوئی اچھی ٹیکنالوجی نہیں استعمال کر سکے کہ جناب امیر کی قبریں جو ہے وہ سونے چاندی کی ہیں اور غریب کی قبر مٹی اور گارے کی ہے۔ نہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہی نظام ہے۔ بعض امیر تو بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو تو اپنا کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا، اتنے غریب ہوتے ہیں بیچارے یہ امیر لوگ۔ ان کی اولاد کہتی نہیں مر گیا، بس ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گئی۔ ایکسپائری جو ہے نا جی، ایکسپائری یہ ان کی ایجاد ہے اللہ کے فضل سے، اور کہ ایکسپائر ہو گیا، ایکسپائر، اللہ کہتا ہے انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یا جو ہے وہ بندہ مومن امر الہی اس پر پورا ہوا۔ ہاں جی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 4196 نمبر پر روایت موجود۔ بندہ اگر ایسی کیفیت میں آ جائے، رونا نہ آئے، تو کم از کم رونے جیسی شکل تو بنائے، خوف الہی سے اپنے رونے والی شکل تو بنائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا جی، اب آنسو اللہ کے خوف میں نکلنا بند ہو گئے، اب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چھوڑ دی۔
اور اس لیے ہمارے اوپر سختیوں سے سختیاں آ رہی ہیں، پریشانیوں سے پریشانیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی کی وجہ بھی تو ہے نا جی۔ ہاں جی، سر میں درد ہو رہی ہے، اس کی وجہ تو ہوگی نا، کہ درد کی وجہ کیا ہے حضرت؟ یہ مہنگائی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی ناراضگی ہے جی۔ اللہ کو راضی کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ خوف الہی میں آنسو نکلا نا، اللہ کے خوف میں آنسو نکلا، تو اللہ کہتا ہے یہاں پہ مس کر گیا، بس اس بندے کے لیے جہنم کی آگ میں نے حرام کر دی۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں 4197 نمبر پر روایت موجود۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے درخت پر ایک پرندے کو بیٹھا دیکھ کر کہا، تیرے لیے کتنی خیر کی خبر ہے اے پرندے، تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں ایک پھل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے۔ کتاب الزہد لابن مبارک۔ حضرت آپ یہ دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، اشرم و عشرہ میں سے ہیں، لیکن ان کے خوف خدا کا حال کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ کتاب الزہد ابن مبارک۔ اللہ اکبر۔ حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ حرم بن حیان اور عبداللہ بن عامر اپنی سواریوں پر جا رہے تھے، راستہ میں خشک گھاس ملی تو ان کی اونٹنیاں اس گھاس کی طرف دوڑیں اور ان میں سے ایک نے وہ گھاس کھا لی۔ حرم نے عبداللہ سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم یہ گھاس ہوتے اور تم کو یہ اونٹنی کھا کر چلی جاتی؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس کو پسند نہیں کروں گا، بے شک یہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں، بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں۔ حرم نے کہا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے دل کی بات مانی جائے گی تو میں پسند کرتا کہ میں خشک گھاس ہوتا اور مجھے یہ اونٹنی کھا کر چلی جاتی۔ کتاب الزہد لابن مبارک۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی بد نظریاں نہیں کیں، گناہ نہیں کیے، صحبت بری نہیں اختیار کی، لیکن ان ہستیوں کہ خوف الہی کا عالم یہ تھا کہ کبھی تو کہہ رہے ہیں کاش ہم پھل ہوتے جو کھا لیے جاتے، کاش ہم گھاس ہوتے جو کھا لیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن محراق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک میڈا ہوتا، گھر میں کوئی مہمان آتا مجھے ذبح کر دیا جاتا اور گھر والے مجھے کھا لیتے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، کاش میں ایک میڈا ہوتا، مجھے گھر والے ذبح کر دیتے اور میرا گوشت کھا لیتے۔ حضرت عمران بن حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھاس ہوتا، مجھے تیز ہوا کے دن آندھی اڑا کر لے جاتی۔ حضرت اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، فرمایا کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش میں پیدا نہ کی جاتی۔ کتاب الزہد للوکیع اور الطبقات الکبریٰ کے اندر 7ویں جلد میں اور یہ موجود ہے۔ ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ نے کہا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک شخص نے کہا، کاش میں اصحاب الیمین میں سے ہوتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ کتاب الزہد للوکیع۔ یہاں سے ہمیں حضرت یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اسلاف کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا تھا۔ ہمارے اسلاف کے دلوں میں جو خوف الہی تھا
اگر ایک ذرا برابر بھی ان کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آج کے اس وقت کے ولی کی پہچان۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آج اگر صحابہ کرام ہماری نمازوں کو، ہمارے دین کے اوپر چلنے کو دیکھ لینا تو ہمیں پکا منافق کہے۔ جو ہم نے اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی عبادات کے ساتھ، اپنے تعلیم و تعلم کے ساتھ ہم نے حشر کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہمیں پکا منافق کہیں اور ہماری گردنیں سروں سے اڑا دیں، ہمارے تن سے ہماری گردنوں کو اڑا دیں۔ صحابہ کرام کا تقویٰ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی ماں کا لال کہے نا جی کہ میں صحابہ کے برابر ہوں، تو میری گزارش یہ ہے ساری دنیا کی ولایت آپ اکٹھی کر لیں، اور اکٹھی کرنے کے بعد سارا کچھ بیچ میں ڈال لیں، بیچ کلندر بھی ڈال لیں، بیچ میں غوث بھی ڈال لیں، ابدال اطاعت سارا کچھ ڈلا کے جب ساری ولایت اکٹھی ہو جائے نا تو اس کو مقابلہ کریں نا اگر صحابہ کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کے ساتھ بھی، تو وہ مٹی افضل ہے اس ولایت سے، کیونکہ اس ہستی نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہوئی ہے، اس ہستی نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہوا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت آپ اب دوبارہ وہ چہرہ نہیں آ سکتا، انہوں نے اس بے مثال چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ بڑے بڑے ہستیاں وہ کہتے ہیں نا جی، چھپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہوں بولن تھی، بڑی بڑی ہستیاں بول گئی۔ ہاں جی، اور کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بزم خیال سے ہی ان تصورات کو، ان تخیلات کو ختم کر دیا گیا۔ بھائی ایک ہی سانچہ تھا جس میں مصطفیٰ کو بنایا گیا، بس اب اس سانچے میں کسی دوسرے کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی